رجب کی آخری جمعرات اور جمعہ شب معراج، یہ تسبیح پڑھو، عرش پر ہلچل مچ جائے گی۔ قسمت میں اولاد نہیں یا بیٹا نہیں، اللہ لکھ دے گا۔ یہ تسبیح تقدیر کے لکھے مٹا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے اور اس کے صرف چند دن باقی رہ گئے۔ یہ رجب کے آخری دن ہے اور یہ دن عام نہیں بلکہ بہت ہی خاص دن ہے۔ آج 25 رجب جمعرات کا دن ہے، کل 26 رجب جمعہ کا دن ہوگا اور اسی جمعہ کی رات شب معراج شروع ہو جائے گی، یعنی جمعہ کے دن مغرب کے بعد وہ عظیم رات آ جائے گی جس کا پوری امت مسلمہ بے چینی سے انتظار کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 27 رجب کا دن ہفتے کا دن ہوگا۔ تو ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے خاص دن چل رہے ہیں۔ رجب کی آخری جمعرات، آخری جمعہ اور پھر شب معراج، یہ وہ دن اور راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرماتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور بندے کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، میں آپ کو آج ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہی ہوں جو ان دنوں میں لازمی پڑھنی چاہیے، خاص طور پر میری وہ بہنیں جن کی گود خالی ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں، جن کے بیٹے نہیں، یا جو برسوں سے اس نعمت کے لیے ترس رہی ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ ایسی تسبیح ہے جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 27 رجب اور جمعرات جمعہ کے دنوں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اور لوگ کس قدر شدت سے ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ان بابرکت دنوں میں کوئی بندہ دل سے اللہ کو پکارے، گر گرا کر یہ تسبیح پڑھے، قرآن کے اذکار کے ساتھ اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی محرومیاں مٹا دیتے ہیں۔ جن کی قسمت میں اولاد نہیں یا بیٹا نہیں، جو بیٹے کے لیے تڑپ رہے ہیں، خوشی نہیں ہے، کوئی بھی سکون نہیں ہے، اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرماتے ہیں، ان پر پیار آ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے فرماتے ہیں کہ معجزے ہو جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں اور بندے کی زندگی وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ تو اس لیے ناظرین، ان آخری دنوں کو ہرگز ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں، کیونکہ یہی وہ لمحات ہیں جن میں اللہ بندے کی قسمت کو نئے سرے سے لکھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ راتیں ہوتی ہیں جن میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں، خاص طور پر ان بندوں پر جو ان دنوں اور راتوں کی قدر کو سمجھتے ہیں، ان کی اہمیت کو جانتے ہیں اور سچے دل کے ساتھ اللہ کے قریب آتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ان مبارک راتوں میں اللہ سے جو مانگا جائے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی اور کے دربار پر نہیں جاتے۔ تو ناظرین، آج کے دور میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، پڑھتے کچھ بھی نہیں، بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مشکل میں قرآن کو تھام لو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو پکارو، مگر افسوس کہ لوگ قرآن اور ذکر کو چھوڑ کر مخلوق کے دروازوں پر چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یاد رکھیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر اللہ چاہ لے تو بغیر کسی وسیلے کے سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ان راتوں میں آپ نے صرف اور صرف اپنے اللہ کو پکارنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، دل سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کے لکھے مٹا دے گا۔ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اب ختم ہونے والا ہے، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اپنے رب سے دل کی بات منوا لی، تو انشاءاللہ اس کا پھل ضرور ملے گا۔ اللہ آپ کے مقدر میں وہ بھی لکھ دے گا جو پہلے نہیں تھا۔ اللہ بیٹا بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، رزق میں وسعت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا اور لمبی عمر بھی عطا فرمائے گا۔ بس شرط ایک ہی ہے کہ آخری بابرکت راتوں میں دل سے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اور اسی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، وہ تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اولاد کے لیے، وہ تسبیح جو قسمت کے لکھے مٹا دیتی ہے، وہ تسبیح جو مقدر میں عزت، دولت، اولاد، بیٹا اور بیٹی سب کچھ لکھوا دیتی ہے، وہ تسبیح یہ ہے۔ مگر پہلے اس کا طریقہ اور فضیلت اچھی طرح سمجھ لیں۔ ان بابرکت راتوں میں آپ یہ عمل باوضو ہو کر بھی کر سکتے ہیں، بے وضو بھی، لیکن اگر وضو ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کریں اور خاص طور پر 2 رکعت نفل نماز حاجت ضرور ادا کریں، کیونکہ نفل نماز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور نفل پڑھنے والا بندہ اللہ کا خاص اور لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ نفل پڑھتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ نفل صرف تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا اللہ، اس نفل کی برکت سے میری حاجت پوری فرما، مجھے اولاد عطا فرما جو میرے مقدر میں نہیں، وہ میرے نصیب میں لکھ دے۔ نفل کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک وہ کنجی ہے جس کے بغیر کوئی دعا، کوئی تسبیح عرش تک نہیں پہنچتی۔ درود کے ساتھ ہی عمل قبولیت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، اس کا مطلب ہے اے عطا کرنے والے، اے بے حساب دینے والے۔ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس میں اللہ پاک دیتا ہے اپنے بندوں کو۔
تو ناظرین اللہ کا یہ نام بہت ہی بابرکت ہے، جو بندہ کثرت سے یا وہاب پڑھتے ہیں اللہ اس پر اپنے خزانوں کی بارش فرما دیتے ہیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ انہیں صرف ایک نہیں بلکہ اولادوں سے نواز دیتے ہیں، بیٹا بھی عطا فرماتے ہیں اور بیٹی کی نعمت بھی دیتے ہیں۔ جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ انہیں دولت اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے اسی نام کو زیادہ پڑھتے تھے۔ اللہ نے اسی نام کے صدقے انہیں زمین و آسمان کی ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے یا وہاب عطا، نعمت اور فضل کا بہت ہی عظیم نام ہے۔ یہ نام جو بھی پڑھے گا خاص طور پر ان بابرکت راتوں میں تو اللہ تعالیٰ نصیب میں اولاد بھی لکھے گا، بیٹا بھی لکھے گا، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ کہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے، وہ نام ہے جس میں بندہ جو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ عطا کرنے والے یا وہاب اے دینے والے تو ہی واحد ذات ہے جو عطا کرتا ہے، جو مہربان ہے، جو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو ضرور دیتا ہے۔ تو آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے، 100 بار پڑھیں، جتنا پڑھنا چاہیں لیکن لازمی پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پورا دن وضو پہ وضو چلتے پھرتے یا وہابوں کا ورد جو ہے آپ نے جمعرات جمعہ کے دن، ہفتے کے دن اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تصور میں جن کی اولاد نہیں ہے اولاد رکھنی ہے، جن کا بیٹا نہیں ہے بیٹا رکھنا ہے۔ جمعرات جمعہ اور ہفتہ یہ جو دن ہے 27 رجب کا دن جو ہفتے کا دن آتے ہیں تو آپ نے چلتے پھرتے یا وہابوں کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد وہ تسبیح پڑھیں جو تقدیر کے فیصلے بدل دیتی ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 300 مرتبہ یہ دعا جو ہے جمعرات اور جمعہ کے دن کسی بھی وقت کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، آپ نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ خاص طور پر شب معراج کی رات یعنی جمعہ کی رات آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو اندھیروں میں پڑھا گیا تو اللہ نے فیصلہ بدل دیا، مصیبت ٹل گئی اور نجات کا راستہ کھل گیا۔ تو ناظرین جب بندہ ان بابرکت راتوں میں دونوں تسبیحات اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی محرومیاں مٹا دیتے ہیں، بے اولادی کو اولاد میں، تنگی کو وسعت میں اور مایوسی کو امید میں بدل دیتے ہیں۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر دل کھول کر اللہ سے مانگیں، کیونکہ مانگنا صرف اللہ سے ہے اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کے در پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تو میرے دل سے یہ دعا ہے کہ جو بھی بہن بھائی اس عمل کو کریں اللہ تعالیٰ ان کی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دے۔ جن کے نصیب میں اولاد نہیں اللہ ان کے نصیب میں اولاد لکھ دے، بیٹا بھی عطا فرمائے، بیٹی کی نعمت بھی نصیب کرے۔ جن کا رزق تنگ ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ جن کی زندگی میں پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں اللہ انہیں دور فرما دے اور ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔